بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح سے عبرتناک ہوا، اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش کرنا اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی اور ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے، اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عظیم الشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ، بکریاں، سواری کے لیے گھوڑے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں اور اسی لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ ہم خوشحال ہیں لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں، تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اور اگر تم نبی ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس قسم کی باتوں پر کہا کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس طرح کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا، تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے، ہم اس کا دودھ پئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے لوگوں کے سامنے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی نہیں پینے دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے۔ اس کا چلنا پھرنا دو بر کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کہراتی رہی لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے اسے جانے دو، اگر وہ پانی پینا چاہے تو اسے پانی پینے دو، اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ میں اس روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ تم اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، جو تم کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب اللہ ہی نے دیا ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمے سے نڈال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔
دوستو غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو، اور یہ وہ بستی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، جس پر قوم سمود پوری ہلاک ہو گئی تھی۔ اور دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔